پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے اپنی سیریز اسلامی زندگی کا چوتھا ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کھانے پینے کے برتنوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح کے برتنوں میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور کس میں نہیں کھا سکتے۔ اس ایپیسوڈ کو پورا ضرور سنیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں آپ انجانے میں کوئی عظیم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ فتاوی عالمگیری، بہار شریعت اور فتاوی رضویہ جیسی مشہور و معروف کتابوں سے آپ کے سامنے مسائل آسان زبان میں نکال کر پیش کریں۔ آج اس ایپیسوڈ میں جو مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت غور سے سننے والے ہیں کہ ذرا سی لاپرواہی آپ کو بہت عظیم گناہ کی طرف ڈھکیل سکتی ہے۔ آئیے اب اس ویڈیو کی شروعات حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حریر اور دیباج یعنی سلک اور بروکیڈ نہ پہنو اور نہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پیو، نہ ان میں کھانا کھاؤ، کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں مسلمان کے لیے۔ مسلم و ابو داود نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاندی یا سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ جیسا کہ ان دونوں احادیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ سونے و چاندی کے برتنوں سے کھانا پینا منع ہے، ایسے ہی سونے و چاندی کی پیالیوں سے تیل لگانا بھی منع ہے۔ ان کے عطردان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے دھونی لینا بھی منع ہے۔ اور یہ ممانعت صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ان کا استعمال منع ہے۔ عورتوں کو صرف سونے و چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔ زیور کے علاوہ کسی دوسری طرح سے سونے و چاندی کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح سونے و چاندی کے چمچے سے کھانا، جیسا کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو پہلی غذا چاندی کے چمچے سے دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی سونے و چاندی کی سلائی سے یا سرمے دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینے میں منہ دیکھنا، ان کے قلم سے لکھنا یا ان کے لوٹے و طشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ اکثر لوگ نمائش کے لیے چائے کے برتن سونے و چاندی کے رکھ لیتے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چائے کے برتن سونے و چاندی کے استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح سونے و چاندی کی گھڑی کو ہاتھ پہ باندھنا، یہاں تک کہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے کہ اگر سونے و چاندی کی گھڑی دیوار پر لگی ہو یا کسی جگہ پر رکھی ہو تو آپ اس میں وقت بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ گھڑی کا اصل استعمال اس میں ٹائم دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو چھوا بھی نہیں اور وقت دیکھ لیا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ سونے و چاندی کی چیزوں کو اپنے مکان میں سجاوٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ شیشے کی الماری بناتے ہیں، اس میں سونے یا چاندی کے عطردان رکھتے ہیں، یا سونے و چاندی کا کعبہ شریف یا دوسری چیزیں بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ سب جائز ہے اس صورت میں کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے، صرف شو پیس کے طور پہ اس کو رکھا جائے۔ اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب کسی بچے کی بسم اللہ ہوتی ہے تو وہاں پر ماں باپ سونے یا چاندی کا کوئی سامان رکھ دیتے ہیں۔ یہ رکھنا جائز ہے، مگر جب کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ خوانی کے بعد
اس کو استاذ کو تحفہ دے دیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سونے و چاندی کے علاوہ کیا اور بھی کوئی ایسا دھاتو ہے جس کا برتن ہم کھانے یا پینے میں استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب ہے نہیں۔ سونے و چاندی کے علاوہ ہر قسم کا برتن جائز ہے۔ مثلاً تانبے، پیتل، اسٹیل، الومینیم، پلاسٹک، کاغذ، تھرماکول وغیرہ جتنے بھی برتن سونے و چاندی کے علاوہ آج دور حاضر میں دنیا میں موجود ہیں، سب کا استعمال جائز ہے، مگر مٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشتے ان کی زیارت کو آئیں گے۔ تانبے اور پیتلوں کے برتن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ضرور جان لیں کہ ان برتنوں کو بغیر قلعی کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی چھڑی کی مٹھ سونے کی ہوتی ہے۔ مٹھ یعنی وہ جگہ جہاں سے چھڑی کو پکڑتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ چھڑی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مٹھ کو پکڑ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چھڑی کا نچلا حصہ جس کو زمین پہ رکھتے ہیں یا اس کی مٹھ جس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ان کے علاوہ چھڑی کا بقیہ حصہ سونے کا ہو تو جائز ہے، کیونکہ استعمال کی صرف یہ دو ہی جگہ ہیں۔ آئیے آپ کو ایک قانون بتا دیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ضرورت کے سامان ہوتے ہیں ان میں دو طرح کے حصے ہوتے ہیں۔ کچھ حصے وہ ہوتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کرسی کا ہتھا، اس پہ بیٹھنے کی جگہ اور اس پہ ٹیک لگانے کی جگہ، اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، جیسے کرسی کی پچھلی دیوار یا کرسی کے نیچے کی جگہ جہاں بدن نہیں لگتا۔ تو جو حصہ استعمال میں آتا ہے وہ سونے کا نہیں ہونا چاہیے، نہ چاندی کا ہونا چاہیے، اور جو حصہ استعمال میں نہیں آتا وہ سونے و چاندی کا ہو سکتا ہے۔ اگر پہننے کے کپڑے یا بچھانے کی چادر پہ سونے یا چاندی کا کام بنا ہو تو اس کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ یہاں پر ہم نے کچھ چیزوں کا نام آپ کو مثال کے طور پر بتایا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کو اس ویڈیو میں بتا پانا مشکل ہے۔ جو قانون ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہ ہر استعمال کے سامان میں دو طرح کے حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرا وہ جن سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اس قانون کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے آس پاس کی دوسری چیزوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا استعمال جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، مگر کوشش یہ کریں کہ مکمل طور پہ سونے و چاندی کے استعمال سے بچیں۔ بس عورتیں اپنے زیور کے لیے ان کا استعمال کریں، اس لیے کہ مومن کو ایسی چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے جن سے اللہ و رسول کی ناراضگی جڑی ہو، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی بھی لاپرواہی آپ کو گنہگار بنا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کے سامان کا استعمال کرنا بلا وجہ اپنی دولت کی نمائش کرنا ہے کہ دوسرے کو احساس کمتری بھی ہوگا، اور ان سامان کے چوری ہونے کا ڈر و ان کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ بھی ہمیشہ لگا رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کے استعمال سے بچیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا سوال اس ٹاپک پر پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو خوب شیئر کریں اور دین پھیلانے کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔